اتنی سٹیجز ہم گزار چکے ہیں, کیا اب آخرت کے بعد بھی کوئی سٹیج ہے کہ اب ہم توبہ کر لیں اور اب اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے اس میں دور میں جنت دے دیں؟ یہی تو میرے لیکچر کا عنوان ہے, کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. وہ سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے نبی کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم نیکوکاروں کی روش اختیار کریں. پکارو اللہ کو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے کافر اس بات کا برا مانے, اکیلے اللہ کو پکارو. آج کس کی بادشاہ؟ اکیلے اللہ. الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, آج ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کما کر لایا ہے. ہاں جی, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ. ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਹੈਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ. ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਤੱਕ. ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ. ਤੇ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ سٹارٹ. لمن الملک اليوم, اللہ کی طرف سے ندا ہوگی, بتاؤ آج کس کی بادشاہ؟ للہ الواحد القہار, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب آئے گا. آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ چھایا ہوا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ نے اپنے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا, قہار رکھا ہوا ہے, چھایا ہوا, اپنے بندوں پر چھایا ہوا. بڑا خطرناک معاملہ ہے. ينادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا, اللہ کی نافرمانی کی, ناشکری کی روش اختیار کی, ينادون, ان کو قیامت دن ندا کی جائے, لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج جو تمہیں اپنی جان سے بیزاری ہو رہی ہے, جو آج تم تکلیف کاٹ رہے ہو, اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف اور بیزاری ہوتی تھی دنیا میں. اذ تدعون الی الایمان, جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا, فتکفرون, تو تم ناشکری کی روش اختیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے, مجھے اس سے زیادہ بیزاری اور تکلیف ہوتی تھی جو بیزاری اور تکلیف آج تمہیں ہو رہی ہے اللہ کے ذات کی. اس سے کوئی سخت آیت ہو سکتی ہے قرآن کی؟ یہ تو وہی طریقہ ہے جس نے ہم بغیر مثال کے, ایگزامپلس کے بغیر بات کر رہا ہوں. چھوٹے بچے نہیں کہتے کہ ہوں پتہ لگا بچوں جی, یہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے, تم کہتے تو اپنی قبر جانا ہے یار, میں اپنی قبر اپنی اپنی پلی نبھاؤ, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جانوں سے تکلیف ہوتی. اب وہ کیا کہیں گے؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ رونا پیٹنا ہی ہے ان کا. وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا, تو آج ہمیں اعتراف ہے کہ ہم تیرے مجرم ہیں, ہم دنیا میں گناہوں کی زندگی گزارتے تھے. فہل الی خروج من سبیل, تو کیا آج کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی نکل جائیں؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں. یہ میں نے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی یہ بیان کیا تھا. سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی, پھر موت دی, پھر زندہ کرے گا, پھر مارے گا, پھر دوبارہ زندہ کرے گا. 2 زندگیاں اور 2 موتیں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا تو پھر انسان کو موت دے کے سلا دیا, وہ پہلی موت تھی. اس کے بعد دنیا کی جب زندگی میں آیا تو یہ پہلی زندگی تھی. پھر دنیا کی زندگی میں جب موت ہو گئی یہ دوسری موت ہوئی, اور آخرت کی زندگی میں زندہ ہوا تو یہ دوسری زندگی. تو اب وہ کیا کہیں گے جو اللہ کے مجرم لوگ ہیں, چاہے وہ یہودی عیسائی تھے یا مسلمان تھے, وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی, 2 دفعہ زندگی دی, یہ تو ہم ایکسپیرینس کر چکے. کیا اب اس سے بھی اگلا کوئی راستہ موجود ہے کہ چلو ہن اسی توبہ کر لینا, اگے اسی صحیح ہو جاواں گے؟
یعنی اتنی سٹیجز ہم گزار چکے ہیں، کیا اب آخرت کے بعد بھی کوئی سٹیج ہے کہ اب ہم توبہ کر لیں اور اب اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے اس میں تو ہمیں جنت دے دیں؟ نا، یہی تو میرے لیکچر کا عنوان ہے، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ وہ سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے نبی کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم نیکوکاروں کی روش اختیار کریں۔ اللہ تو فرمائے گا یہ تو اب مہلت ہے۔ یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ تو نے 2 زندگیاں 2 موت دی ہیں نا، ایک دفعہ اور موت دے کے زندگی دے دے تو ہم بس صحیح ہو جائیں گے۔ تو کیا اب یہاں سے بھی بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو جناب جواب سنیں، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ ایک اکیلے اللہ کو پکارو تو تم روگردانی کرتے تھے، حق بات قبول نہیں کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانے کے لیے کہا جاتا تھا پھر تم ایمان لے آیا کرتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے۔ اکیلے اللہ کو پکارنے کا کہا جاتا تھا تو تم جو ہے وہ بگڑ جاتے تھے۔ یہ آیات اس سے پچھلی صورت میں بھی آئی ہیں، سورہ الزمر میں، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اور ہستیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ فرماتا ہے جب دنیا میں کہا جاتا تھا اکیلے اللہ کو پکارو تم انکار کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا تھا تو پھر تم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس اختیار تو اللہ ہی کا ہے جو بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔ یعنی آخرت میں تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہیں ہے جو گھونس کے ساتھ بچا سکے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جناب، ہمارے پیر صاحب نے کہا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدین جنت میں نہ لے جاؤں۔ یہ یہاں پہ ہے، مار لیں جتنی گپیں مارنی ہے میرے بھائی، آخرت میں تو پھر لگ پتہ جائے گا، سارے لین حاضر ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ جب اور ہستیاں شامل کی جاتی تھی پھر تم ایمان لے آتے تھے۔ والذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ ہے جو تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے اپنی۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ کون سا رزق؟ بارش۔ یہ آپ جو اناج کھا رہے ہیں یہ بھی آسمان سے ہی اتر رہا ہے، کیونکہ وہی بارش ہے جو گندم کے دانے کو مٹی میں ایکٹیویٹ کر کے اس میں زندگی پیدا کرتی ہے۔ تو اصل میں انسان کا رزق آسمان سے نازل ہو رہا ہے، چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہے، کھیتیوں کی شکل میں ہے، اناج کی شکل میں ہے، الٹیمیٹلی سورس آسمان۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتا مگر وہی جو رجوع لانے والا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جو واقعی سیریس لے نا، معاملات کو کیجول نہ لے، اسی کو ہدایت ملے گی۔ اور جو بندہ من موجی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس پکارو اللہ کو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس بات کا برا مانے، اکیلے اللہ کو پکارو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کافر کا یا تو مسلمان کافر جو ہے وہ بھی برا مان رہے ہیں۔ مسلمان کافر وہ ہیں جو کلمے والے مسلمان ہیں، اعمال میں کافر ہیں، عقیدوں میں کافر ہیں، ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہاں پر یہ چیلنج دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، اولیاء اللہ کو، صحابہ کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، آپ ان کی مسجد میں جا کے صرف یا اللہ مدد لکھ دیں، 50 مسجدوں میں یا اللہ مدد لکھے نا، کوئی ایک مسجد بھی نہیں بچے گی جس میں سے وہ نہ مٹائیں گے، یا وہ ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد لکھ دیں گے اگر مٹائیں گے، خالی یا اللہ مدد لکھا ہوا نہیں باقی رہنے دیں گے۔ نماز میں پڑھ رہے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس عقیدے کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہر اس بندے کا حال ہے جس کے عقیدے میں خرابی، نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جس کے دل میں خرابی ہے عقیدے میں، اس کا بھی یہی حال ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہنا یار ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا دین دیا ہے، بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے بزرگ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بس یہ آپ کسی کے سامنے بات کریں نا، جو باپوں کے ماننے والے ہیں وہ سمجھیں گے آپ نے ان کو ماں بہن کی گالی دے دی، ارے تسی بزرگوں نہیں منتے، تسی ماما نہیں منتے۔
हालांकि जिक्र किसका हो रहा है? नबी इस्लाम। नबी इस्लाम के मुकाबले में तो किसी को नहीं माना जा सकता। और मेरा ख्याल है जिन इमामों के नाम पे इन्होंने फिरके खड़े किए, उन इमामों के सामने ये बात की जाए ना कि हमें देखना चाहिए किताब और सुन्नत में क्या लिखा है, तो वो नहीं इस बात का बुरा मानेंगे, वो कहेंगे हाँ जी यही हमारी भी तालीमात है। लेकिन पिछले देख लें, पिछले बाबी है, नाम है वाबी तो नाम है बाबी। एक क्लिप जो है यूट्यूब पे चढ़ चुके हैं, नाम है वाबी तो नाम है बाबी। तो नाम है बाबों का मानने वाला और नाम है सो कॉल्ड जो हक बात करता है उसको एक गाली के तौर पे एक लफ्ज बोल देते हैं अपने ज़ोम में। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिर बुरा माने, अकेले अल्लाह को पुकारो। रफीउद दरजात, दुल अर्श, वही है बुलंद दरजात पर फाइज करने वाला लोगों को, अर्श का मालिक। युल्किर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, और वो अपनी मर्जी से अपनी रूह, यहाँ रूह से मुराद है वही, नाजिल फरमाता है अपने बंदों में से जिस पर चाहे। ये रूह का लफ्ज 3 चीजों के लिए कुरान में बोला गया, एक वही के लिए, एक रूह अमीन जिब्रील इस्लाम के लिए, और एक रूह वो है जो अल्लाह ताला ने इंसानों में रूह की है। ये तीनों के लिए रूह का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है। लियुनज़िर यौमत तलाक, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर वही इसलिए नाजिल करता है अपने पैगंबरों पर ताकि वो डर सुना दे। यौमत तलाक, मुलाकात के दिन के बाद। एक तलाक तोए के साथ लिखी जाती है, तौ के साथ। वो पता लगा कितना फर्क पैदा है अरबी विच। उर्दू में तो दोनों ही तलाक है, अरबी में एक होगा तलाक और ये है तलाक। जैसे मैंने कल्ब और कल्ब का फर्क बताया था, तलाक जो है वो है जो उमूमन हम जो मियां बीवी की तलाक है, और ये तलाक मुलाकात का दिन। यौमहुम बारिज़ून, वो दिन जब वो जाहिर होंगे, ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शैउन, तो अल्लाह ताला के सामने उनकी कोई चीज मख्फी नहीं रहेगी जब ये हाजिर किए जाएंगे अल्लाह के सामने। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह की तरफ से निदा होगी, बताओ आज किसकी बादशाह? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ताला की तरफ से ही जवाब आएगा, आज अकेले अल्लाह की बादशाहत है जो सब पे छाया हुआ है। ये बड़ा खतरनाक मामला है। अल्लाह ने अपने क़यामत के दिन अपना नाम गफूरुर रहीम नहीं रखा हुआ, क़हार रखा हुआ है, छाया हुआ, अपने बंदों पर छाया हुआ। बड़ा खतरनाक मामला है। अल्लाह ताला उज़ार जलाल में तो होगा, अल्लाह ताला ने यानी हजारों साल लोगों की नाफरमानियां नहीं देखी क्या, और लोगों को ढील नहीं दी है? अभी तक तो दे रहे हैं ना, हजारों साल से दुनिया बाद है, नाफरमान मर रहे हैं, ढील मिलती जा रही है, और लोग आ रहे हैं। अभी इस वक्त अरबों लोग नाफरमान मौजूद हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन तो फिर अल्लाह ताला पकड़ेगा ना। कुरान हकीम में बार बार आया है कि अगर एक ये बात ना तय पा चुकी होती कि आखिरत के दिन पकड़ होगी, तो नबी इस्लाम कब से दुनिया में हम इनका मामला तय करते थे। अल्लाह पूछेगा बताओ आज किसकी बादशाह? अकेले अल्लाह। अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज हर जान को बदला दिया जाएगा जो कुछ वो कमा कर लाया है। क्या कमा के लाया? आखिरत की करेंसी क्या है? डॉलर है, पाउंड है, रुपया है, रियाल है, नेकियां। ला ज़ुल्मल यौम, आज किसी पे जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह हिसाब लेने में बहुत जल्दी फरमाने वाला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਪੌਂਡ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹੌਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।